بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میرے بھائیو، میں آپ کے سامنے اجزائے ایمان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان کے کیا اجزاء ہیں، کن باتوں کے مان سے ایک شخص مسلمان ہو سکتا ہے اور کن امور کے انکار کرنے سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ان کی صراحت کر دی ہے، وضاحت کر دی ہے۔ انہیں اجزائے ایمان کہا جاتا ہے، اور یہ 5 ہیں جو قرآن نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ بات میں کرنے سے پہلے تھوڑی سی ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 5 اجزاء ہیں ایمان کے، تو ان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا اور کوئی کمی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ قرآن ہے۔ اس میں نبی بھی نہیں کر سکتا، کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ اگر ہم یہ ایمان کا حصہ نہ بنائیں اور یہ سوچ لیں، گمان کر لیں کہ شاید نبی نے ان کا کوئی اس میں کمی یا بیشی کر دی ہے، تو اس سے بندے کا ایمان نہیں رہے گا، بس بندہ کافر ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا سارا کچھ۔ تو میں قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ آل عمران کی 79 نمبر آیت، اس کا مفہوم رکھنا چاہتا ہوں۔ بات میں اجزائے ایمان کی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ دوسری بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ نبی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اس آیت کی روح سے یہ جو 79 ہے آل عمران کی، کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ میرے بندے بن جاؤ کا مطلب کہ میرا حکم مانو، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، یعنی کہ تم سب رب کا حکم مانو۔ رب کے ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ رب کا حکم مانو، تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ جو تم کتاب سیکھتے ہو اور جو کتاب پڑھتے ہو، اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، یعنی اللہ کا حکم مانو۔ تو میں اجزائے ایمان کے حوالے سے یہ آیت آپ نے سامنے رکھنی ہے، سورۃ آل عمران کی 79 نمبر آیت، کہ اس نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کسی چیز میں کہ اللہ کے حکم میں اس میں کمی کا یا اضافے کا۔ اب دیکھ لیں، یہ اجزائے ایمان ہے میرے بھائیو۔ بات ہی ادھر سے شروع ہوتی ہے۔ یہ امور ہیں جن پر ایمان لانا زبان سے کہنا ہے نا، تو یہ ادھر سے کہ اگر اس میں کوئی اضافہ کر دیا پھر بھی بندے کا ایمان خراب ہو گیا، اگر کوئی کمی کر دی کسی ایمان میں تو وہ بھی ایمان خراب ہو گیا۔ نبی کو اختیار نہیں ہے کمی اور بیشی کا، اور نبی نے نہیں کیا۔ یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ نبی نے نہیں کیا۔ اگر ہم مان لیں کہ نبی نے کچھ کیا ہے، قرآنی آیات میں کمی یا بیشی کی ہے، تو ہم قرآن پر سارا ایمان ہی متزلزل ہو جائے گا، تو پھر وہ آیت بھی قرآن کی معاذ اللہ ہے، اس کی بھی نفی ہو جائے گی۔ ہجر کی 9 نمبر کی ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اب صرف اجزائے ایمان پر آپ اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں۔ اب دیکھیں، یہ 5 ہیں، یعنی من آمنا باللہ والیوم الآخر والملائکات والکتاب والنبیین۔ یہ ہے سورۃ بقرہ کی 170 نمبر، والنبیین۔ اللہ، ملائکہ، انبیاء، کتب اور آخرت پر ایمان۔ 5 چیزیں ہو گئیں، 1 2 3 4 5۔ یہ اجزاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ سورۃ بقرہ کی 177 نمبر آیت میں نے جیسے عرض، دوسری جگہ سورۃ نساء میں، وَمَن یکفر باللہ وملائکاتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا یا بعیدا۔ یہ 136 نمبر آیت ہے سورۃ نساء کی۔ جس نے انکار کیا اللہ، ملائکہ، کتب، رسل اور یوم آخرت سے، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ وضاحت ہوگی 2 جگہ پر
دو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، صورت بقرہ کی 177 نمبر آیت اور صورت نساء کی 136 نمبر آیت۔ ٹھیک ہوگی بات؟ سارے قرآن کریم میں ایمان کے یہی 5 اجزاء بتائے گئے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اب کسی شخص کو مسلمان تسلیم کرنے کے لیے اس سے کس قسم کا قرار لیا جاتا ہے؟ اس سے کہا جاتا ہے کہ، اور شاید آپ سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کہو آمنتو باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ ہو گئے 5۔ آگے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، اور اس بات پر کہ نیکی اور بدی، برائی اور بھلائی، نفع نقصان، خیر اور شر سب اللہ کی طرف سے مقدر ہو چکا ہے۔ یہ میرے بھائیو اضافہ کس نے کیا ہے؟ وہ رسول ہی و یوم الآخرے سے آگے والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، آگے یہ اضافہ کس نے کیا؟ کس کو اختیار ہے؟ یہ نبی کو تو نہیں ہے اختیار۔ قرآن پاک کی وہ آل عمران کی 79 نمبر صورت آیت کے تحت نبی کو تو اختیار نہیں، اور میں نے ساری بات بتا دی کہ وہ اختیار نہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی نے قرآن کی آیات میں کوئی اضافہ نہیں کیا، کوئی کمی نہیں کی۔ اگر ایسی بات مانتے ہیں تو ایمان قرآن پر سارا متزلزل ہو جاتا ہے، اور قرآن کی وہ آیت جو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا وہ رد ہو جاتی ہے، اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ پھر کیسی حفاظت اگر نبی نے اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ کر دیا؟ تو میرے بھائیو یہ کس کو جرت ہوئی ہے؟ یہ کس نے جرت کی ہے؟ یہ جسارت نہیں تو کیا ہے؟ ایمان میں، ایمان کے کلمات میں قرآن 5 بیان فرما رہا ہے، اور آگے یہ کس نے اضافہ کر دیا ہے بات سوچنے والی یا نہیں؟ آپ مجھے بتا دیں، اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، غور کریں، سوچیں۔ میرے بھائیو یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے، یہ تو ہماری بنیاد ہے بالکل۔ یہاں سے آگے، ایمان سے آگے اعمال صالح شروع ہوں گے نا۔ اگر ایمان ہی ہمارا ٹھیک نہ ہوگا تو اعمال صالح ہمارے جتنے جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی سمجھ کے کر رہے ہیں، ان کا کیا انجام، کیا نتیجہ ہوگا؟ کیا نتیجہ ہوگا میرے بھائیو؟ تو بس میں آپ کے سامنے یہی بات سر دست یہ رکھنا چاہتا کہ یہ اضافہ کس نے کیا؟ کس کی طرف منسوب کریں گے؟ کس کو یہ جرت ہوئی کرنے کی؟ نبی نے تو نہیں کیا، نبی کر نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی اللہ تعالیٰ جو آیات ہیں قرآن پاک کی ان میں کچھ اضافہ کر دے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ محال ہے۔ تو پھر یہ کس نے کیا؟ تو میرے بھائیو اگر ایمان میں ہی یہ سارا خلل ڈال دیا تو آگے کیا کچھ نہیں اضافہ کر دیا گیا ہوگا؟ کیا کچھ نہیں بگاڑ دیا گیا ہوگا؟ کیا کچھ نہیں داخل کر دی گئی ہوں گی روایات؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی بالکل۔ آپ کی بات سمجھ میں آئے تو مجھے بتا دینا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی طرف سے اضافہ ہے، یہ جسارت ہے، یہ بہتان ہے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ پر باندھنا کہ اس نے تو یہاں 5 باتوں تک بات ختم کر دی، پوری کر دی، مکمل کر دی اپنی بات۔ ہاں یہ کس نے آگے کر دی؟ کہاں سے لے لی ہم نے یہ بات؟ تو بس یہ میں سر دست آپ کو اجزائے ایمان غور کرنا، میں کون سے الفاظ استعمال کروں کہ اس سے بڑھ کے اور کدھر جائیں ہم، کہ یہ اگر یہی بنیادی ہماری غلط ہوگی، ایمان کی بنیادی غلط ہوگی، تو بس میں آپ کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں، فکر کی دعوت دیتا ہوں۔ تو اجزائے ایمان کے بارے میں آپ ضرور غور کرنا، ضرور سوچنا اس آیت کے حوالے سے۔ وہ کوئی ہم ایک آیت کو تو سمجھتے ہیں شاید کوئی بات ہی کچھ نہیں ہے، اتنی واضح بات ہے، اس کو کہتے ہیں جی ایک مقام کو لے لیا، باقی مقامات کو اس سے متضاد ہوں گے، تضاد رکھتے ہوں گے۔ قرآن میں تو تضاد نہیں ہے، سورۃ النساء کی 82 نمبر آیت میں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہی اس کی من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو پھر میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ پھر جزائے ایمان میں اضافہ کیوں ہے؟ وہ غلط عقیدہ جو بنایا گیا ہے، جو مشرکین مکہ کا اور کفار مکہ کا عقیدہ ہے جبریہ، وہ عقیدہ ہمارا بنانے کے لیے اس لیے اس کا اضافہ کیا گیا ہے۔ آپ خود سوچ لیں، خود غور کر لیں اور دیکھ لیں، اصلاح کا وہ موقع ہے، زندگی ہے۔ جب جو بھی عمر ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں تو پھر بھی وہاں بھی توبہ کی ہوئی اللہ کے ہاں قبول ہے، تو اپنے ایمان کو درست کر لیں
اپنے دین کو درست کر لیں تو پھر آگے چلیں، آگے قدم بڑھائیں۔ نہیں پتہ چلتا تو اپنے علماء کرام سے پوچھیں ذرا، یہ کس نے بڑھایا، کیوں بڑھایا، کس نے جرت کی؟ نبی تو ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بات میں بار بار، تاکہ ہمارے دماغوں میں وہ بیٹھ جائے، کانوں میں بار بار ٹکرانے سے شاید ہماری عقل میں یہ بات آ جائے۔ کوئی اتنی بہت مشکل بات تو نہیں ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے، جزائے ایمان ہے، اس میں کمی بیشی کر نہیں سکتا، کوئی ہو نہیں سکتی، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔